اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، ملکہ بلقیس کون تھی؟ یہ کہاں کی رہنے والی تھی؟ اس نے کس علاقے پر کتنے عرصہ حکومت کی؟ کون سے پرندے نے کس کے کہنے پر اس کی طرف خدا کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا اور اس پیغام کے الفاظ کیا تھے؟ اس نے اس پیغام کا کیا جواب دیا اور اس کا انجام آخرت کیا ہوا؟ ان سب سوالات کا جواب جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جزیرہ عرب کے جنوبی علاقے میں یمن کے گردنواح میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے، اور وہاں کی آباد قوم کو قوم سبا کے نام سے بلایا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز شاداب کھیت، لہلہاتی فصلیں تھیں، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ جب یہاں کے بادشاہ شرجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کے بعد اس کی بیٹی بلقیس نے تخت سنبھالا۔ بعض روایات میں سے ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات میں سے تھا، لیکن اس بات کی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی۔ ملکہ بلقیس ایک نہایت ہی قابل عورت تھی جس نے یمن میں تقریباً 9 سال نہایت ہی خوبصورتی سے اپنی حکومت کی۔ دنیا کے بیشتر علاقوں میں جو تجارت ہوا کرتی تھی وہ سبائیوں کے ہاتھ میں تھی، اس وجہ سے یہ قوم کافی دولت مند تھی۔ مگر یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم موہد بادشاہ کی طاقتور حکومت اور جاہ و جلال کا ڈنکا بجا کرتا تھا، جسے تاریخ میں حضرت سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سلیمان کی حکومت دنیا کے بیشتر علاقوں میں تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم شہر تھا۔ آپ کو ہوا، جنات، چرند پرند اور جانوروں پر حکمرانی عطا کی گئی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے جب حضرت سلیمان نے دربار لگایا اور سب جن و انس، جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے، مگر ان میں سے ان کا ایک چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے وجہ پوچھی کہ ہدہد کہاں ہے؟ حضرت سلیمان نے فرمایا، اگر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی مناسب وجہ پیش نہ کر سکا تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ جب اس سے غیر حاضری کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے بڑے ہی ادب سے جواب دیا کہ اے اللہ کے بندے، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے شہر میں چلا گیا تھا جہاں کے لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ وہ آگ اور سورج کی پوجا کیا کرتے ہیں، اور وہاں کی ایک رانی بھی ہے جو بلقیس کے نام سے جانی جاتی ہے۔ وہ بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس میں بہت قیمتی ہیرے جواہرات اور لال زمرد جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس تمام شاہی سامان آرائش و نمائش کے موجود ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے اس ہدہد سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط پہنچانے کے بعد ادھر بیٹھ کر سننا کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتی ہے، اور پھر آ کر مجھے اس کی خبر دینا۔ حضرت سلیمان کی طرف سے بھیجے جانے والے خط کے الفاظ کچھ اس طرح کے تھے: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان بن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرمانبردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی۔ ہدہد نے یہ خط جا کر ملکہ کی گود میں گرا دیا۔ اس وقت ملکہ کے دربار میں تقریباً 300 سے زائد لوگ موجود تھے۔ جب ان لوگوں نے یہ خط سنا تو بڑے ہی طیش میں آ گئے اور کہنے لگے، یہ تو ہماری سراسر توہین ہے، ہمیں اس خط کا بخوبی جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ کافی سمجھدار تھی، اس نے ان کو سمجھایا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ کوئی خدا کا پیغمبر لگ رہا ہے، لہٰذا ہمیں کافی حکمت سے کام لینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ میں حضرت سلیمان کی طرف سے ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہے، میں اس کے ساتھ کھلی جنگ کروں گی، لیکن اگر قبول نہ کیا تو میں اس کی پیروی کروں گی کیونکہ وہ نبی ہیں۔ ہدہد وہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس نے حضرت سلیمان کو ساری باتیں آ کر بتائیں۔ حضرت سلیمان نے جنوں کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے تمام راستوں پر سونے اور چاندی کا فرش بچھا دیا جائے، راستے کے دونوں جانب عجیب و خلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں،
اور سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے۔ دربار کو ہیرو جواہرات سے مزین کر دو۔ ادھر بلقیس نے حضرت سلمان کی طرف تحائف روانہ کیے۔ اس میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، غلام، کنیزیں اور ملکہیں تھیں۔ جب قاصد آپ کے دربار میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ارد گرد دیکھ کر بڑی شرمندگی محسوس کی۔ حضرت سلمان نے قاصدوں سے کہا کہ کیا تم لوگ میری مدد کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو تجھے دیا ہے، لہذا تمہارا تحفہ تم کو مبارک ہو۔ اب تم تحائف لے کر جاؤ میری طرف سے، اور اپنے ملکہ سے کہنا کہ ہم زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ یہ واقعی ہی اللہ کا نبی ہے، لہٰذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلمان کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کرنے کا یقین دلایا۔ حضرت سلیمان کو جب یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مطیع ہو کر آنے سے پہلے ملکہ کا تخت اٹھا کر میرے پاس لے آئے؟ ایک دیو ہیکل جن نے کہا کہ آپ کے دربار کا برخاست ہونے سے پہلے میں اس کو لا سکتا ہوں، میں اس کی قوت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ مگر ایک اور شخص جو دربار میں موجود تھا کہنے لگا کہ میرے پاس کتاب علم بھی ہے، میں تخت آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی یہاں پر لا سکتا ہوں۔ پھر حضرت سلمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا پایا تو پکار اٹھے کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ بے شک جو شکر کرتا ہے وہ اس کے اپنے لیے بہتر ہے۔ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان کا دوست تھا جس کا نام آصف ابن برقیہ بتایا جاتا ہے۔ بعض روایات میں آپ کا خالہ زاد بھائی بھی بولا جاتا ہے۔ حضرت سلمان نے اس تخت کے اندر اور زیادہ رد و بدل کر اس کو مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ جب ملکہ حاضر ہوئی تو سلمان نے ان سے پوچھا کہ تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے کیا؟ تو اس نے کہا یہ تو مجھے ہو ویسا ہی لگ رہا ہے، ہم کو جیسے ہی معلوم ہوا تھا ہم پہلے ہی فرمانبردار ہو گئے ہیں۔ حضرت سلیمان نے ملکہ کے آنے سے پہلے ایک محل بنانے کا حکم بھی دیا تھا جس کا فرش شیشے جیسا ہو اور اس کے نیچے پانی بہہ رہا ہو اور اس پانی کے اندر مچھلیاں اور طرح طرح کے آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان اس عمارت میں تخت پر جلوہ فروش ہوں جب وہ ملکہ حاضر ہو۔ چنانچہ جب وہ ملکہ حاضر ہوئی تو اس نے نیچے پانی کا بہتے ہوئے دیکھا اور اس نے اپنی پنڈلیوں کے اوپر سے کپڑا ہٹا لیا تاکہ وہ گیلے نہ ہوں۔ حضرت سلیمان نے اسے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ تب وہ شرمندہ ہوگی اور بول اٹھی کہ اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کرتی رہی ہوں اور ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ لہٰذا بلقیس پہ یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ جس طرح وہ شیشے کے صحن کو پانی کی لہریں مارنے والا گہرا حوض سمجھ بیٹھی تھی، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک دمک کو دیکھ کر اسے معبود اور خدا بنا لیا تھا اور اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ اس واقعہ کے بعد ملکہ سبا مسلمان ہو گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت سلیمان کے نکاح میں آ گئی تھیں۔ بعض روایات کے مطابق آپ نے بلقیس کو یمن واپس بھیج دیا تھا اور اس کے لیے وہاں پر 3 بڑے محل تعمیر کروائے تھے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اللہ حافظ۔